السلام علیکم دوستو، میں ہوں منیر باجوہ وکیل ٹی وی سے، اور آج ہم آپ کے لیے یہ ٹاپک لے کر آئے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کی حوالے سے لوگ کس طرح فراڈ کر رہے ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک کرپٹو کرنسی سے متاثرہ شخص محمد اصغر موجود ہیں۔ ان کے ساتھ یہ فراڈ کا واقعہ پیش آیا ہے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس جانچے میں کیسے آ گئے اور یہ کس طرح کی کرپٹو کرنسی جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر جاری کی جا رہی ہیں اور کس طرح کا فراڈ جو ہے وہ فراڈ کر کے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اسی والے سے ان سے جانتے ہیں محمد اصغر صاحب سے۔ اصغر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، وہ کون سی کرپٹو کرنسی ہے جس کے حوالے سے آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے؟ اچھا، وہ تھی بیسیکلی بیتر کیش کے نام سے تھی، اور اس کا جو آنر تھا تو اس کا نام تھا ڈاکٹر محمد ظفر۔ انہوں نے بیسیکلی ایک بنایا ہوا تھا ویب سائٹ، اور اسی ویب سائٹ کے تھرو یہ ساری ٹرانزیکشن وہ ہو رہی تھی۔ اس کے بیس کے کیا کہتے ہیں، اس کے بیک اینڈ پہ کوئی بلاک چین ٹیکنالوجی یا کرپٹوگرافی اسی طرح کا کوئی فارمولا نہیں تھا۔ یہ کرپٹو کرنسی وہ کس طرح سے کیش لیتا ہے لوگوں سے، کس طرح سے فراڈ کرتا ہے، یہ تھوڑا سا بتا دیں۔ وہ بیسیکلی مختلف بینک کو یوز کرتا تھا، اور وہ بینک تھے بیسیکلی حوالہ ہنڈی والے، اسی کے تھرو وہ کرتا تھا بینک جو یوز کرتا تھا ہمارے ساتھ۔ اچھا، یہ بتائیں اصغر صاحب کہ یہ کس طرح انہوں نے لوگوں کو گھیرنا شروع کیا، لوگوں کو اس طرف راغب کرنا شروع کیا، یہ کیا میتھڈ یوز کرتے ہیں لوگوں کو بھی یہ اس کرنسی میں آپ انویسٹ کریں، یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں کس طرح یہ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ بیسیکلی آتا تھا فیس بک کے تھرو، اور یہاں پاکستانیوں کے لیے یہ آتا تھا، کہتا تھا کہ جی میں بحریہ ٹاؤن کا رہائشی ہوں، آپ کے قریب کے ہوں، آپ کے اپنے علاقے کا ہوں۔ اب بے شک جو انڈیا والوں، کیونکہ اس نے انڈیا والوں کے ساتھ بھی اسکیم کیا ہوا ہے، اس نے تائی لینڈ والوں کے ساتھ بھی اسکیم کیا ہوا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے، نائجیریا میں بھی کیا ہوا ہے، یہاں تک یو کے میں بھی کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہم لوگوں کو یہی بتاتے تھے کہ آپ ہمارے اپنے علاقے کے ہیں، میں فیز 7 میں رہتا ہوں، آپ نے گھر بھی دیکھا ہوا ہے، آپ ادھر آ بھی سکتے ہیں، میں گیا بھی ہوں، خود ان کے مہمان بھی بنے ہوئے ہیں، کھانا شانا بھی کھلایا، اور ہمیں کیا پتا تھا کہ یہی کھانا ہمیں 26 کروڑ کا ملے گا۔ ہاں، تو بیسیکلی وہ یہی کرتا تھا، ان کی پلاننگ یہی ہوتی تھی کہ انہوں نے اپنا ایک ویب سائٹ بنایا تھا جو BetterCash.com کے نام سے تھا۔ اسی بیتر کیش پہ وہی لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتا تھا، اور وہی پہ وہ ان کا جو ریٹ تھا، جس طرح ہم باقی کرپٹو کرنسی کو دیکھتے ہیں، مارکیٹ کی ویلیو دیکھتے ہیں، کسی کا $3 ہوتا ہے، کسی کا $4 ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بٹ کوائن کے آج دیکھ لے تو مور دین کچھ 60,000 کے لگ بھگ اسی طرح کی ہوگی ایک بٹ کوائن کی ویلیو۔ اسی طرح ان کی کانسیپٹ کو لے کے یہ اپنا ہی کرپٹو کرنسی انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ جو ہم لوگوں نے، میرے دوست نے، فیملی ممبرز نے، سب جو جتنے متاثرہ ہیں کیس میں آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہیں، تو جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے سارے لوگوں نے انویسٹ کیا اسی کے بعد میں کہ 6 مہینے بعد جی ہمیں تھوڑا سا پروفٹ مل جائے گا، یہ 1% ملے گا، 2% ملے گا، اسی طرح ان کا ایک پلان تھا۔ وہ ہم نے انویسٹ کیا، پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے جو پرچیزنگ کی ہوئی تھی کوائن کی، بیتر کیش جو کوائن تھا، یہ جو کوائن بتا رہے تھے اور ہمارے نظر میں بھی وہ ایک کوائن ہی نظر آ رہا تھا، تو ہم نے $4 اور $3 میں پرچیز کیا تھا۔ پھر یہ پتہ چلا کہ ادھر آفس میں ان کے اپنے بانجے بیٹھے ہوئے تھے، وہی اس ریٹ کو پمپ بھی کر رہے تھے، مطلب $3-4 پہ لے کے گئے، آپ نے پرچیز کیا، پھر وہ لے کے آ گئے 0.1 سینٹ پہ، اور پھر آپ سے دوبارہ وہ ری پرچیز کرتے تھے۔ مطلب یہ اسی طرح کی ایک گیم تھا، ریٹ ہائی کیا، آپ نے پرچیز کیا، پھر آپ مجبور، مثال کے طور پہ آپ کا 10 لاکھ روپے انویسٹ ہوا ہے، اسی 10 لاکھ روپے سے بن گئے وہ تقریباً میں کہتا ہوں کہ وہ کچھ 2-3 ہزار روپے بن جاتے تھے۔ آپ کی بات کٹ رہی ہے، جی۔ یہ بتائیں کہ ایک بیتر کیش کوئن جو ہے وہ کتنے کا دیتے تھے؟ ایک بیتر کیش کوئن کی ویلیو شروع ہوئی تھی 0.8 سینٹ سے، ڈالر میں شروع ہوئی تھی، اور یہ ہائی گئی ہوئی تھی $4 پہ۔ ان کی لائیو ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہے، ڈاکٹر ظفر کے نام سے ان کا آفیشیل پیج ہے، ان کے اوپر یہ ساری ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہے۔ یہ $4 پہ گیا ہے، $4 پہ میں نے بھی پرچیز کیے، میرے دوستوں نے بھی پرچیز کیے، $3 میں بھی پرچیز کیے۔ لیکن بعد میں جب آگے جو میچورٹی ٹائم تھا، جو 6 مہینے کا بعد، جب میچورٹی کے بعد ہم اس کو سیل کرنے پہ گئے، ان کا اپنا ایکسچینج تھا بیتر ایکس کے نام سے، اپنا ایکسچینج تھا، اپنے ایکسچینج پہ جب چلے گئے تو وہاں پہ ریٹ کو اب بھی جو لے کے گئے، تو ابھی تو میرے خیال میں نے چیک ہی نہیں کیا کیونکہ اس میں کیس پہ پھنسے ہوئے ہیں، تو تقریباً 0.00 سینٹ تھا۔
مطلب ایک کی ویلیو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ 10 روپے کی بھی برابر نہیں تھی. یعنی کہ آپ سے پہلے لاکھوں روپے لے لیے اور اس کی ویلیو ہزاروں روپے میں کنورٹ کر دی. جی 6 ماہ کا انہوں نے یہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ تھا. تو یہ بتائیں کہ یہ جو اس طرح کی کرنسیز ہیں، اس طرح باقی بھی کرنسیز ہیں، کئی ایسی کرنسیز ہیں، یہ تو ویسے بھی پاکستان میں انلیگل ہیں. تو یہ کس طرح مطلب یہ اداروں سے کیسے بچ جاتے ہیں اس طرح کے لوگ؟ اصل میں ہمارے لوگوں کا یہی کنسیپٹ ہے، جو اسکیمرز ہیں. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے بھی ہیں اور بہت سارے، کیونکہ میں کیوں آیا کورٹ کے اندر نا، بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی پکڑے گئے یا کسی ادارے والے نے ہاتھ ڈال دیا تو ہم کیا کریں گے، تھوڑے سے ان کو دے دیں گے. مطلب ہمارے پاس جو آیا ہوا ہے 26 کروڑ آیا ہوا ہے تو 1-2 کروڑ ادھر لگا لیں گے. ذہن ان لوگوں کا یہ بنا ہوا ہے. لیکن آج جو آپ کے سامنے تھا جسٹس جواد حسن صاحب، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہے کرپٹو کے حوالے سے، کہ کرپٹو کے حوالے سے کوئی قانون بننا چاہیے. جزا اور سزا تب اس میں فائنل ہوگا کہ اس بندے نے غلط کیا ہے یا غلط نہیں کیا. کیونکہ آج جو وہ ڈسکشن کر رہے تھے بیسیکلی کرپٹو کے حوالے سے، رولز اور ریگولیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جب رولز ریگولیشن بنے گا تو تب جا کے پھر یہ ڈاکٹر ظفر کا جو کیس ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ یہ بندہ فراڈی تھا، یہ اس نے اوریجنل کوئی کوائن سیل کیا ہوا ہے. اچھا اصغر صاحب، اس کے علاوہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا اس طرح کے اور بھی فراڈز ہو رہے ہیں اسی طرح کے کیش کے حوالے سے، کوئی کرپٹو کے حوالے سے، کوئی اپلیکیشنز کے حوالے سے؟ آپ اس حوالے سے کوئی آپ کا کوئی تجربہ ہوا ہو یا آپ کے کسی دوست نے اس طرح کی چیز بتائی ہو؟ اصل میں لاسٹ ٹائم ابھی بہت ساری کمپنیز ہیں جس میں کچھ لوگ نیب میں بھی گئے ہوئے ہیں. وہ شاید آپ نے نام سنے بھی ہوں گے، میں نام نہیں لینا چاہتا. تو بہت سارے کمپنیز تھے ادھر پاکستان میں، وہ لوگ بناتے تھے اور وہی اس کو پروموٹ کر کے ایک ادنا سا بندہ، غریب گھرانے کا بندہ، اس کو اٹھا کے، اس کو لالچ دے کے، اس کو گاڑی دے کے کہ یار آپ ہمارے لیے نا اس کی مارکیٹنگ کر لیں. وہ بیچارہ لگا رہتا تھا. اب مثال کے طور پہ آپ آتے ہیں میرے پاس تو آپ کی ایک فیس ویلیو ہے، میں اسی کے تھرو پیسے لگا رہا ہوں. میں اس کے تھرو نہیں لگا رہا کہ یار ڈاکٹر ظفر ہے. اسی طرح میرے بہاف پہ جتنے بھی وہ لوگ تھے بیتر کیش میں، انہوں نے میرے فیس ویلیو پہ لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار ڈاکٹر ظفر ہے، یہ یو کے سے آیا ہوا ہے، ڈوئل نیشنل ہے، اس کا بحریہ ٹاؤن میں بھی گھر ہے، اس کے ادھر پاکستان میں تقریباً 100 کروڑ سے زیادہ ان کے ایسٹس ہیں. انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا، وہ آپ کی فیس ویلیو پہ دیکھتے ہیں. تو ادھر پاکستان کے اندر میں آپ کو یقین سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آپ اینٹ اٹھائیں گے نا تو نیچے ایک کمپنی لازمی ہوگی. اچھا، آپ اینڈ پہ کیا اپنے ناظرین کو، ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، جو ڈیجیٹل فراڈ ہے اس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو کہ آپ کے ساتھ تو ایک فراڈ ہو گیا، تو آپ نے اس سے کیا سبق حاصل کیا اور ناظرین تک یہ کیا پیغام پہنچانا چاہیں گے؟ جس طرح بندہ پراپرٹی لیتا ہے، پراپرٹی لے کے اس کو ہولڈ کر لے. کسی اچھے ریٹ میں آپ کو ریٹ اچھا لگا اس کو سیل کر دے، آپ کو ریٹ اچھا نہیں لگا اس کو اسی جگہ پہ چھوڑ لے. لیکن جس چیز میں یہ چیزیں انوالو ہو کہ MLM انوالو ہو، اس میں پونزی اسکیم، جس طرح ACCP کی میمورنڈم آپ دیکھیں گے، ACCP کی میمورنڈم کے بالکل لاسٹ پیج میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ MLM اور پونزی اسکیم از ناٹ الاؤڈ ان پاکستان. سر بہت شکریہ آپ کا اصغر صاحب. جی بالکل ناظرین، یہ تھے اصغر جو کہ بتھر کیش سے متاثرہ ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں جو ملٹی میڈیا مارکیٹنگ ٹائپ اور پوزی اسکیمز جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں، تو اس طرح کی کرپٹو کرنسی سے بچنا چاہیے. اور یہی واقعہ ان کے ساتھ ہی بھی ہوا ہے، اور اس طرح کئی شہری جو ہیں وہ بتھر کیش سے متاثرین ہیں. اور آج بھی عدالت میں یہ کیس جو ہے وہ زیر سماعت تھا. عدالت میں اس کے حوالے سے جو کرپٹو کرنسی کے فراڈ کے حوالے سے جو لوگ فراڈ کرتے ہیں ان کے خلاف کس قانون کے تحت کارروائی کی جانی چاہیے، اس حوالے سے عدالت نے وکلاء کو معاونت کے لیے طلب کر رکھا ہے. تاہم اس طرح کی کرپٹو کرنسی کے فراڈ سے بچنے کے لیے تمام شہریوں کو یہ ان کے لیے ایک مثال ہے اصغر، جن کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے، کیونکہ ان کے بہاف پہ ان کے جو رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، انہوں نے بھی اس میں انویسٹ کیا تھا. اس حوالے سے ان کا یہی پیغام ہے کہ اس سے محتاط رہنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے جتنا ہو سکے، اور کسی اتھینٹک جو کرپٹو کرنسی ہے اسی میں ہی انویسٹ کیا جا سکتا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.